ہم سب کے لیے باعث عزت ہے۔ کے پی پاکستان کا خوبصورت علاقہ ہے جہاں پر بڑے غیور ہمارے پشتون بھائی رہتے ہیں، بہت بہادر اور عزت اور احترام کرنا جانتے ہیں، اور وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے سے کبھی نہیں پیچھے ہٹے۔ تاریخ گواہ ہے۔ افغان وار کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ تقریباً 40 لاکھ افغان بھائی اور بہن ہجرت کر کے پاکستان آئے، تو سب سے زیادہ تعداد وہ ہمارے کے پی صوبے میں تھی، اور آپ نے ان کی دل سے آپ نے ان کی خاطر مدارت کی، مہمان نوازی کی، اور ان کو ایک خاندان کی طرح آپ نے اپنے ساتھ رکھا۔ جب جنگ ہوئی تو 40 لاکھ افراد کو ان کی مہمان نوازی کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن یہ ہمارا فرض تھا بطور مسلمان کے، بطور ایک ہمسائے کے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا ملا؟ کلاشنکوف کلچر۔ یہ بات بڑھتے بڑھتے دہشت گردی کی طرف گئی، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی نے سر اٹھایا، اور ان سالوں میں ہزاروں بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے، مائیں اپنے بچوں سے بچھڑ گئیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے بچھڑ گئیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جس کا مختصر وقت میں احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ مورخ فیصلہ کرے گا کہ وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن اس کے بے پناہ منفی اثرات ہمارے معاشرے کے اوپر قائم ہوئے، اور پھر اس دہشت گردی کے مقابلے کے لیے پھر کے پی فرنٹ لائن سٹیٹ تھا، رہا ہے، اور کے پی کے اندر سیاسی گھرانوں نے قربانیاں دیں۔ وہاں پر پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز، ڈاکٹرز، انجینئرز، اسٹوڈنٹ، سب نے قربانیاں دیں، اور اس طرح کے پی کی قربانیاں رنگ لائیں، اور 2018 میں دہشت گردی کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا۔ اور اس بات کا سب کو اندازہ تھا کہ یہ بہت عظیم قربانیوں کے نتیجے میں یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے، اور اے پی ایس کا واقعہ، دلخراش واقعہ آپ سب کو یاد ہے۔ تو یہ ایک اجتماعی فیصلہ تھا، اور خاص طور پر اے پی ایس کے واقعے کے بعد افواج پاکستان اور پولیٹیکل گورنمنٹ، جس کو اس وقت میاں نواز شریف ہیڈ کر رہے تھے، ایک فیصلہ طے پایا کہ دیر از گوئنگ ٹو بی نو گڈ بیڈ طالبان، سب برابر ہیں۔ اور آج دیکھ لیں کہ گڈ اور بیڈ میں کوئی تمیز نہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے 1 لاکھ افراد شہید ہوئے، جن میں افواج پاکستان کے افسر، سپاہی شہید ہوئے، پولیس کے، رینجرز کے، عام شہری، اور ان کے خون سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ لیکن 2018 کے بعد پھر وہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا؟ یہ سوال، یہ چپتا سوال ہے جس کا جواب ہمیں اچھی طرح علم ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاحش غلطی اس وقت کی گئی، اور پھر سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، اور افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے پاکستان میں رہیں۔
اور یہ ہے وہ بڑی وجہ کہ دوبارہ دہشت گردی نے پاکستان میں سر اٹھایا. اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں بلوچستان میں، کے پی میں خصوصی طور پر، اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں عمومی طور پر، دہشت گردی نے دوبارہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے اوپر ایک شدید وار کیا ہے. اور ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے جس میں کسی ماں کا ایک دلیر بیٹا اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کر وہ محاذ پر جاتا ہے اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے. اپنے بچوں کو تو وہ یتیم کر گیا، لیکن قوم کے ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گیا. اس سے بڑی کوئی اور قربانی کی تعریف نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس قربانی کی جتنی بھی عزت اور احترام کیا جائے وہ کم ہے. لیکن آج مقام افسوس ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح زہر اگلا جاتا ہے، کس طرح ان شہیدوں کو ڈیفیم کرنے کی ایک انتہائی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، اور سرحد پار جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی آواز سے آواز ملا کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اس کا بھرپور جائزہ لینا ہوگا، اور یہ تمام خارجی پاکستان کے اندر اور باہر جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کا مکمل طور پر جب تک کلا کما نہیں ہو جاتا یہ قوم چین سے نہیں بیٹھے گی. آپ کو علم ہے کہ 2010 کے NFC ایوارڈ میں چاروں صوبوں نے خوش دلی کے ساتھ، اور اس میں پنجاب نے لیڈ لی کہ کے پی قربانیاں دے رہا ہے دن رات، لہٰذا NFC ایوارڈ میں یعنی صوبوں کی جو ان کا حصہ ہے اس کی تقسیم سے پہلے 1% گراس وہ کے پی کو جو وسائل ہیں ان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا. 1%. یہ 2010 میں ایوارڈ سائن ہوا چاروں صوبوں کے درمیان، اور آج 2026 ہے، اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس بات کو اب 15 سال سے زائد گزر چکے ہیں، اور مجموعی جو رقم ہے وہ تقریباً 800 ارب روپے بنتی ہے، جو کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کے پی میں جو کیپیسٹی بلڈنگ تھی اس کے لیے چاروں صوبوں نے اپنی خوشی سے کنٹریبیوٹ کی اتنی بڑی رقم، اور جو ہنوز جاری ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے لیے بھی NFC ایوارڈ 2010 میں 100% ان کے جو وسائل کی اس میں اضافہ کیا گیا. اس میں بھی چاروں صوبوں میں سے پنجاب نے اپنا حصہ کاٹ کر بلوچستان کے لیے کام کیا. میں کہنا ہی چاہتا ہوں یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں، نہ کوئی احسان ہے. پنجاب اگر ترقی کرتا ہے اور باقی صوبے ترقی نہیں کرتے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی کہ چاروں صوبے اس ترقی کی دوڑ میں برابر کے شریک ہوں. یہ میرا جزو ایمان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری پاکستانی قوم اور یہ موجودہ حکومت مکمل طور پر شیئر کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان میں وہ جو خونی سڑک ہے جو کراچی سے شروع ہوتی اور چمن تک جاتی ہے 850 کلومیٹر، اس کے لیے 400 ارب روپے مختص کیے گئے. بلوچستان کے ان کا اپنا جو حصہ ہے فنڈ ہے اس میں سے ایک دھیلا بھی ان سے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. ابھی بلوچستان میں ذمہ داروں کے لیے سولر پینلز کا ایک پروگرام مکمل ہوا ہے.
جس میں 75 ارب روپے لگے، اس میں 50 ارب روپے وفاق نے دیے، اور آج الحمدللہ وہ ذمہ دار جو ہیں بہت خوش ہیں اور وہ ٹیوب ویلز ان کے چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں دانش اسکولوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان میں وفاق کی طرف سے جو ہمارے ہائی اچیورز ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارے اسٹوڈنٹس، جو ان کی پرفارمنس ان کے میٹرک کے امتحان میں یا اوپر کے جو کلاسز ہیں اے گریڈ لیتے ہیں، A+، ان کو میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اسی طریقے سے پنجاب میں جو ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ شروع کیا تھا، جس سے لاکھوں بچے اور بچیاں صرف پنجاب کے نہیں بلکہ باقی صوبوں کا بھی میں نے کوٹا بطور خادم پنجاب کا رکھا تھا، وہ بھی اس سے فیض یاب ہوتے تھے میرٹ کی بنیاد پر۔ آج ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیاں ڈاکٹرز انجینئرز بن چکے ہیں۔ اب یہ پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بن چکا ہے جو کہ چاروں صوبوں کو بچوں اور بچیوں کو ان کی میرٹ کی بنیاد پر ان کو وظائف دیتا ہے۔ ابھی حالیہ مہینوں میں 1000 بچے اور بچیاں فریش ایگریکلچر گریجویٹس ان کو چین بھجوایا وفاق نے، جدید زراعت کے میدان میں جدید علوم کی تربیت کے لیے، اور وہ الحمدللہ چین کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں وہ ٹریننگ لے کے واپس آ چکے ہیں، بلوچستان سے، سندھ سے، KP سے، پنجاب سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے۔ اب وہ میدانوں اور کھلیانوں میں جائیں گے اور جا کر وہاں پر فارمرز کے ساتھ مل کر زرعی اجناس اور زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اپنا پورا رول ادا کریں گے۔ ختاماً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ KP 1947 میں ریفرینڈم ہوا اور بڑا زوردار ریفرینڈم ہوا فار اینڈ اگینسٹ، اور KP کے عوام نے، اس وقت فرنٹیئر پروونس تھا، انہوں نے دل کھول کر انہوں نے ریفرینڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ KP کے عوام کی عظیم بصیرت تھی، عظیم سوچ تھی کہ حضرت قائد اعظم کو انہوں نے ان کی لیڈرشپ میں ان کے ساتھ پوری طرح کاندھے کے ساتھ کاندھا ملایا، اور جب 1971 کی جنگ ہوئی تو KP کے عوام نے والنٹریلی افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ بند کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان چپکے سے ہندوستان کی مدد نہ کر رہا ہو۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ KP کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنیات کی دولت سے نوازا ہے، بے پناہ، اور یہ آپ کا بہت خوبصورت پیارا صوبہ ہے، اور یہ وسائل پاکستان کے عوام اور KP کے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے خرچ ہوں گے۔ میں کسی سیاسی بحث میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر 10 سال کا، پچھلے 10 سال کا اگر آپ ایک موازنہ کریں KP کی ترقی اور خوشحالی کا سفر سندھ کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ، تو بلوچستان کے ساتھ، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو NFC ایوارڈ میں وسائل کے حوالے سے چاروں صوبوں کو حتی المقدور انصاف کے مطابق وسائل دیے گئے، لیکن کسی صوبے نے ان وسائل سے اور وقت سے بہت فائدہ اٹھایا اور بھرپور ترقی کی، مگر بعض جگہوں پر، اور KP ان میں شامل ہے، ترقی جو ہونی چاہیے تھی وہ معاف کیجیے نظر نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ایک چپتا سوال ہے، اور ہمیں اپنے گریبانوں میں جان کر اس کا جواب لینا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے سال 6 مئی کو ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی اور 53 بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کر دیا۔ الحمدللہ پاکستان نے اپنے دفاع میں
فوراً جوابی کارروائی کی اور دشمن کے 7 جہاز گرائے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ قیامت تک اس کو یاد رکھے گا, اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ شاید حالیہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ کو تجربہ ہوا ہوگا باہر جانے کا اس جنگ کے بعد, تو آپ نے دیکھا ہوگا سبز پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور افواج پاکستان کی جرأت اور دلیری, اور جو عظیم فتح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اسی طرح ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کی طرف ہم مل کر تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور آج جو میکرو اسٹیبلٹی آ چکی ہماری اکنامک کا فیلڈ میں, اب ترقی کی شرح کو آگے تیزی سے بڑھانا ہے, چاہے وہ زراعت ہے, صنعت کاری ہے, تجارت ہے, ایکسپورٹس ہیں, آئی ٹی ہے. تو اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں. تو انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ ہم محنت, امانت اور دیانت کے ذریعے, ٹیم ورک کے ذریعے, انتھک محنت کے ذریعے پاکستان کو ضرور جلد وہ مقام دلوائیں گے جو اقوام عالم میں اس کا حصہ ہے. انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا قومی ورکشاپ میں خیبر پختونخوا کے شرکاء سے خطاب جاری تھا, جس میں ان کا بتانا تھا کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کے خلاف جنگ میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. پاک فضائیہ نے بھارت کے 7 جہاز مار گرائے ہیں, اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کے خلاف جنگ میں ہمیں اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے. پاکستان کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا. Recent measures like the border closure, expulsion of illegal refugees has further exacerbated the tension. Excellency, in the given circumstances under your leadership, what policy options do we have to reset our relations with Afghanistan for the economic prosperity and benefit of the people on both sides? Thank you. جی بہت شکریہ. جس طرح میں نے اپنی مختصر گفتگو میں جو افغانستان کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے, یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے. وی ہیو ٹو لیو فار ایور. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں واٹ از گڈ فار افغانستان از گڈ فار پاکستان اینڈ وائس ورسا. لیکن بدقسمتی ہے, چاہے وہ ماضی کی حکومتیں تھیں یا آج کی حکومت ہے, انہوں نے ہماری جو میزبانی کی تو کوئی قدر نہ کی. ہم نے جہاں پر 40 لاکھ افغان یہاں پر موجود تھے, ان کے لیے عالمی امداد بھی ملتی تھی, لیکن پاکستان نے اپنے وسائل بھی ان کے اوپر نچھاور کیے. انہوں نے یہاں پر کاروبار کیے, انہوں نے یہاں پر شادیاں کیں, ان کے بچے اسکولوں میں کالج میں پڑھے, ان کو جابز ملے, ان کی دکانیں کھولیں پشاور میں, لاہور, کراچی. اور پاکستان نے کبھی ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن ایک بھائی سے بھائی چارہ کرتا ہے اور باہمی رغبت اور محبت کے تقاضے پورے کرتا ہے, اور اس کو احسان نہیں جانتا. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے افغان بھائیوں کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا, ہمارا فرض تھا. لیکن جس طرح وہ ہمیں پے بیک کر رہے ہیں وہ انتہائی قابل افسوس ہے. دوحہ ایگریمنٹ بڑا کلیئر ہے کہ وہ they will rein in terrorist activities in Afghanistan, and they will not allow any terrorist group to operate from Afghan territory. لیکن یہاں پر ڈیفنس منسٹر بیٹھے ہیں, یہ ایک سے زیادہ مرتبہ کابل گئے. یہاں پر ڈپٹی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں, یہ ایک سے زیادہ مرتبہ کابل گئے, اور دوسرے وفود گئے. ان سے ان کی چین میں ملاقات ہوئی, دوسری جگہوں پر ملاقات ہوئی, لیکن ایک نہیں انہوں نے بات ہماری مانی. پھر جب مجبوراً دن رات وہ ہمارے بھائیوں کو شہید کر رہے تھے, اس دن پر ہم نے ان کو ایک سبق آموز
उनको हमने मज़ा चखाया, लेकिन उसके बाद मीटिंग्स हुई और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हमारी सिर्फ एक डिमांड थी कि आप कमिट करें कि आप अफ़गानिस्तान में जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो टीटीपी है, चाहे वो बीएलए है, चाहे वो हिंदुस्तान की सपोर्ट से जो उनको वसाइल मुहैया हो रहे हैं, ये सब आप उनको रोकेंगे। अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट मेक एनी सीरियस कमिटमेंट। और फिर ये बदकिस्मती से ये पे ट्रांजिट ट्रेड आज जो उसका ब्लॉकेड है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें उन्होंने मजबूर कर दिया। अलबत्ता जो यूएन के तहत जो अद्वियात और दूसरी जो एसेंशियल आइटम थी वो हमने उनको रिलीज़ की है हमने उनको। लेकिन इस मरतबा इस बात का फ़ैसला होना होगा कि अफ़गानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है कि नहीं चाहता। अल्लाह ताला से हम सब दस्तबा दुआ हैं कि अगर अफ़गानिस्तान वो हमारे भाई बहन हैं, इंटरिम अफ़गान गवर्नमेंट को अगर कोई इस बात से दिलचस्पी नहीं है तो कम से कम इस बात पर तो आए कि अपने अवाम के ऊपर तो रहम करे, उनके ऊपर तो जुल्म न ढाए। रेस्ट अश्योर्ड वी विल कीप ऑन ट्राइंग आवर बेस्ट, रेस्ट इज़ इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। डॉक्टर उज़मा यूसुफ, केपी की यूथ है, ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं सारे, वो जो हमारा एक नेशनल नैरेटिव है, एक नेशनल डायलॉग है, उससे थोड़ा सा डिसंगेज हुए हुए हैं। तो मेरा सवाल ये था कि गवर्नमेंट कोई प्रोएक्टिव कदम उठाएगी ताकि इन सारों को साथ मिलाया जाए और उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई जाए कि हम इसको दोबारा नेशनल डिस्कोर्स में शामिल कर सकें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जस्ट एज ए पासिंग रेफरेंस, फेडरल गवर्नमेंट और केपी की गवर्नमेंट के दरमियान सर्द जंग जारी है। ये बात हक़ाइक़ से मेल नहीं खाती। जिस दिन मौजूदा केपी के चीफ मिनिस्टर वो इलेक्ट हुए केपी की असेंबली से, मैंने उनको अफरीदी साहब उनको उसी दिन फ़ोन किया और फ़ोन करके मुबारकबाद दी और कहा कि मैं हाज़िर हूँ केपी की आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए, पूरी तरह आप मुझे अपने साथ पाएंगे। उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन्होंने कभी दोबारा रब्ता नहीं किया। फिर दूसरी मरतबा फिर मैंने उनको वहाँ पर, मैं चित्राल में था, वहाँ पर दानिश स्कूल का मैं संगे बुनियाद रख रहा था चित्राल में। वहाँ पर मैंने उनको फिर दावत दी कि मैं हाज़िर हूँ, आइए बैठकर बात करें। तो ये तो जो हक़ाइक़ है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने ज़माने में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला और यूथ में एक टोटल झूठा प्रोपेगेंडा के ज़रिए उन्होंने नैरेटिव बनाया और उसको इंजेक्ट किया। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश के साथ हम यूथ के साथ हम एंगेज हो रहे हैं। मैंने आपको अभी यूथ के जो प्रोग्राम्स बताए वो अभी इसकी पूरी लिस्ट नहीं बताई। हम आईटी में, एआई में यूथ को हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी सूबों के साथ मिलकर भरपूर कोऑर्डिनेशन कर रही है और चीनी कंपनियों के साथ मिलकर हम उनको टेफ्टा में टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग वो दिलवा रहे हैं और इंटरनेशनल कंपनी से सर्टिफिकेट दे रहे हैं ताकि बाहर जाएं, मिडल ईस्ट में, गल्फ़ में जाके इज़्ज़त और वक़ार के साथ रोज़गार कमाएं। पाकिस्तान में हम सब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह वन डे सून दिस वॉल विल बी डिमोलिश्ड इंशाअल्लाह। मिस्टर इरफान रिप्रेजेंटिंग डिसेबल्ड फाउंडेशन। थैंक यू सर। सर एक तो बड़ी खुशी है, आपको याद नहीं होगा सर, मैं 4th क्लास में था, बम ब्लास्ट में मैंने दोनों टांगे ज़ाया हो गए थे। उस वक्त आप सीएम पंजाब थे सर। मैंने सर हॉस्पिटल से जब मुझे आर्टिफिशियल लिम्स की ज़रूरत पड़ी सर, केपीके गवर्नमेंट से सर, उस वक्त जब मैं मायूस हुआ मैंने एक लेटर लिखा था आपको सर। तो आपने मुझे जर्मनी से सर स्टेट ऑफ द आर्ट जो आर्टिफिशियल लिम्स है जिस पे मैं चलता फिरता हूँ सर, वो लगाए थे, मैं मशहूर हूँ सर। फिर मैंने सर अपनी स्टडीज़ 5th क्लास से कंटिन्यू रखी। रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की सर और पाटा डिसेबल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्लेटफॉर्म से सर कबायली इलाकों की जितने भी वॉर विक्टिम्स हैं सर
15,000 بینیفیشریز ہے میرے, کیونکہ یہ تکلیف میں نے خود محسوس کی تھی سر. پاکستان فوج کے تعاون سے سر ہم فری آف کاسٹ آرٹیفیشیل لیمز لگا رہے ہیں سر ادھر. اور 23 مارچ 2022 کو گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے سر پرائڈ آف پرفارمنس از اے ینگ ریسیپینٹ سر مجھے ملا ہے, میں مشکور ہوں سر. سر میرے سر جس طرح میڈم مریم نواز شریف نے جو سٹیپس لیے ہیں پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لیے, سر پاٹا میں بہت زیادہ میرے طرح ہزاروں نوجوان ہیں جو دہشت گردی کا شکار ہو گئے, جس کے ٹانگیں نے, جس کے ہاتھ نے. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سر اگر آپ اناؤنس کریں اس کو, ایک ڈسیبلٹی کمپلیکس اسپیسیفک وار وکٹمس کے لیے بنائے. بڑی خوشی ہوئی سر آپ سے مل کے, مشکور ہوں سر. تھینک یو سو مچ. ڈیرا میرا بانی, ابھی آپ نے جو بات کی مجھے بس میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا, آپ ڈسیبلٹی کا شکار ہو گئے تھے, آج الحمدللہ تھرو ٹیکنیکل انسٹرومنٹس اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ معاشرے میں ایک اپنا فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اس میں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہم نے پرائم منسٹر ہیلتھ پروگرام کا آغاز کیا ہے. پرائم منسٹر ہیلتھ کارڈ, یہ میاں محمد نواز شریف میرے بڑے بھائی, انہوں نے 2016 میں اس کا آغاز کیا تھا. اس کو ہم نے دوبارہ ریوائیو کیا ہے اور 40 ارب روپے کے ساتھ یہ فری علاج مہیا کرے گا اسلام آباد اور اس کے قرب و جوار باسیوں کو, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھائیوں اور بہنوں کو فری ہر قسم کا, چاہے وہ خدا نخواستہ کینسر کا مریض ہے یا ان کو کوئی اور جگر کی بیماری ہے. یہ انشاءاللہ اس پروگرام کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. لیکن چونکہ آپ ایک بہت ہی حوصلہ مند اور بڑے دلیر نوجوان ہیں, تو آپ نے جو ڈس ایبلڈ کمیونٹی کے لیے جو آپ نے ایک سینٹر کا آپ نے جو مطالبہ کیا ہے, میں اس کو فی الفور منظور کرتا ہوں اور انشاءاللہ وہاں پر لگائیں گے جہاں پر یہ سب سے زیادہ فیزیبل ہوگا. تھینک یو ویری مچ. آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی قومی ورکشاپ میں خیبر پختونخوا کے شرکاء سے گفتگو جاری تھی, جس میں ان کا بتانا تھا کہ نوجوانوں کو شدت پسندی سے بچا کر مثبت سمت دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. معاشی استحکام اور سماجی ترقی قومی سلامتی سے جڑے ہوئے ہیں. حکومت عوامی فلاحی منصوبوں کے ذریعے صوبے میں استحکام لانا چاہتی ہے. پاک فضائیہ نے بھارت کے 7 جہاز مار گرائے.